السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم جن کے بارے میں پڑھیں گے سیرت صحابیات میں، وہ ہیں سیدہ زینب بنت ابی معاویہ رضی اللہ عنہا. خاندانی پس منظر: نام زینب، والد کا نام ابو معاویہ ثقفی تھا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا عالم، فاضل، جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی تھی. یہاں پر مورخین کے درمیان اختلاف ہے. ان کے کہنے کے مطابق ان کی دوسری بیوی تھی، یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ ریتا جو ان کی پہلی بیوی تھی، پچھلی صحابیہ جن کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا نا، دراصل یہ انہی کا لقب تھا. ٹھیک ہے، یعنی زینب ہی کا دوسرا نام ریتا تھا. ریتا کیا تھا؟ سیدہ زینب کا لقب تھا. تو اس سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ دو الگ الگ خواتین ہیں، مگر کیونکہ دونوں کے کام، دونوں کی باتیں باہم ملتی جلتی ہیں، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شخصیت ایک ہی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل تھا. انہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مرہون بنا رکھا تھا، یعنی تابع بنا رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، آپ کا تکیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اٹھانا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذمے تھا. زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے سے بڑھ کر بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سفر و حضر میں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں رکھتی تھی، کیونکہ یہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ اکثر و بیشتر اوقات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے اور آپ کے فرمودات سے مستفید ہوتے رہتے تھے، اس لیے انہیں دیگر صحابہ کی نسبت قرآن حکیم اور فقہی مسائل پر زیادہ عبور حاصل تھا. کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ یہ فل ٹائم اسٹوڈنٹ تھے ان کے، اور انہیں یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ حاضری کی بنا پر میسر آیا تھا. جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ ریتا انہیں اخراجات مہیا کیا کرتی تھی، اسی طرح ان کی دوسری بیوی سیدہ زینب نے بھی اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اخراجات مہیا کرنے میں اپنی سوکن کا طرز عمل اختیار کیا. یہاں ان کا خیال ہے کہ یہ دو خواتین تھیں، جبکہ یہ ایک خاتون کے دو الگ الگ نام ہیں، یعنی ایک ہی تھی. یہ دونوں سوکنوں نے اپنے خاوند کو اخراجات مہیا کرنے میں مشترکہ طور پر حصہ لیا اور اس شخص کو اخراجات مہیا کرنے میں باہمی طور پر تعاون کیا جس سے زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد کو پا لیا. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے نا، سب لوگ سب کام نہیں کر سکتے. اگر ہر ایک ہی کام کرنا شروع کر دیں تو پھر کام مکمل نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے. کسی کو ذہنی صلاحیت دی ہے اور کسی کو بولنے کی، کسی کے اندر جسمانی قوت زیادہ ہے، کوئی بھاگ دوڑ کے کام زیادہ کر سکتا ہے، کوئی لکھنے پڑھنے کا کام زیادہ کر سکتا ہے، کوئی جنگ میں، کوئی شعر و شاعری کے میدان میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے. جیسے صحابہ کرام سب ایک ہی کام نہیں کرتے تھے، ہر ایک کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں تھیں. اسی طرح اللہ نے ایک اور تقسیم بھی رکھی ہے مرد اور عورت کی. مردوں کے ذمے الگ قسم کے کام ہیں اور عورتوں کے ذمے الگ قسم کے کام ہیں. بس یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے
کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کام کوئی بھی ہو، بس اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب ایک کاریگر خاتون تھی، دستکاری کرتی تھی، ہاتھ سے کچھ بناتی اور اسے بیچتی، یہی اس کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ یعنی گھر کے کام کاج کے علاوہ بھی یہ کام کرتی تھی۔ حالانکہ یہ کام تو بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن سیدہ زینب ایک بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر بہت بڑا اور اہم کام کر رہے ہیں، اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا بھی کوئی رہ لیتا تو بھی یہ ایک مختصر وقت ہی تھا، چند سالوں کی بات تھی، جو نبوت سے لے کر 22-23 سال کا عرصہ جو ہے، یہ ٹوٹل مدت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزاری، جس نے لوگوں کو تعلیم دی، قرآن، بہت سی احادیث، یعنی سب کچھ، اس سارے علم کو رہتی دنیا تک کے محفوظ کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ لہٰذا اس کے لیے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو ہر ایک فکر سے آزاد ہوں اور فل ٹائم یہ کام کر سکے۔ یعنی اسلام ہر ایک سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ فل ٹائم دین کی خدمت کرے، مگر کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین کی خدمت ہم وقت انجام دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کی اجازت تھی، آپ کی راز کی بات جاننے کی بھی اجازت تھی، الا یہ کہ وہ خود منع کر دیں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیکھ سکیں۔ اور یہ کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا تھا جب تک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معاشی ذمہ داری سے فراغت نہ ملتی۔ ویسے تو مرد کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، عبادت ہے کہ وہ گھر کے باہر کے کام کرے اور حلال کمائی کمائے، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سے بھی بڑا کام لینا تھا، اور اللہ نے ان کو بیوی بھی ایسی دی جو ان کے لیے اس کام میں مددگار تھی، کہ جس نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری کو اپنے سر اٹھا لیا تھا، اپنے گھر والوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ سبحان اللہ، اس طرح دوہرا اجر کمایا انہوں نے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور حالات کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بے شک کچھ ذمہ داریاں فکس بھی ہیں، ذمہ داریوں کی تقسیم بھی ہے، لیکن بوقت ضرورت ایک شخص دوسرے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ اور دین کی خدمت کرنے میں اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، یعنی اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور آخرت میں اجر عظیم کی امید بھی ہونی چاہیے۔ سیدہ زینب کا صدقہ کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں عمرو بن حارث اور اس نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقن یا معشر النساء ولو من حلیکن، اے عورتوں صدقہ کیا کرو خواہ اپنے زیوروں سے ہو۔ فرماتی ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور اس سے کہا، آپ تنگ دست ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو خرچ مہیا کرنا میرے لیے کافی ہوگا، یعنی مجھے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، یا میں تمہارے سوا کسی اور مستحق پر خرچ کروں تو وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تو میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ وہاں آپ کے دروازے پر ایک انصاری خاتون موجود تھی، اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی۔ اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اندر سے باہر آئے۔ ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ کو بتائیں کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں اور ان کے اولاد پر خرچ کرتی ہیں، کیا یہ خرچ ان کے حق میں صدقہ ہوگا؟ لیکن یہ آپ کو نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ فرماتی ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا
کہ دو عورتیں یہ مسئلہ دریافت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ دو عورتیں کون ہیں؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان میں سے ایک انصاری خاتون زینب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دوہرا اجر و ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اجر اور دوسرا صدقہ خیرات کرنے کا اجر۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو اپنے گھر واپس آئیں اور اپنے خامند کو اخراجات مہیا کرنے لگیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ نیت اللہ کی رضا کو رکھیں، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کا اجر بھی اللہ پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر جو زندگی میں بہار آتی ہے نا، اس کے بعد اس کے کیا ہی کہنے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس جگہ سے کس طرح لوٹاتا ہے، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے حضور پرہیزگاری کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے راستے بھی نکال دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ لہٰذا دے کر پریشان نہ ہوں، اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے۔ اور جو آپ سے اچھا سلوک نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرنے کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ صرف انہی کے ساتھ اچھا نہ کیا کریں جو آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا کریں جو اچھا کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ اچھا کرنے کا اجر بھی بہت بڑا ہے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ سیرت صحابیات پڑھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم عمل میں لائیں، کیونکہ یہ عمل کی مثالیں ہیں نا ہمارے لیے۔ ہم نے ان کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ اگر ہم سب واقعات نہ بھی یاد رکھ سکے تو انشاءاللہ عملی پوائنٹ ضرور یاد رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر بعمل بنا دے، آمین۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ سیدہ فقیہہ بنت یسار رضی اللہ عنہا، یہ ہماری اگلی صحابیہ جن کے بارے میں اب ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ فقیہہ بنت یسار کی شادی خطاب بن حارث کے ساتھ ہوئی۔ وہ حاطب بن حارث کا بھائی تھا۔ فقیہہ اور ان کے خاوند نے بہت سے لوگوں سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ ان کا باپ یسار صفوان بن امیہ بن خلف کا غلام تھا۔ وہ مکہ معظمہ میں کمزور و ناتواں اہل ایمان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتا تھا۔ جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو اظہار ثانی میں حد سے تجاوز کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی تاکہ اللہ ان کے لیے کشادگی پیدا کر دے۔ فقیہہ اور ان کا خاوند خطاب بن حارث مہاجرین کے قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کے دل میں یہ امید تھی کہ ان کو سرزمین حبشہ میں پرسکون زندگی میسر آئے گی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ حبشہ کے حکمران نجاشی کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ صالح حکمران ہے اور رعایا کے لیے بطور عادل و امین حکمران ایک عمدہ مثال ہے۔ سیدہ فقیہہ کا باپ یسار مکہ معظمہ میں اپنے آقا صفوان کی طرف سے طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنتا رہا، چونکہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور بتوں کی طرف رجوع کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا مالک صفوان بدستور بتوں کا پجاری تھا اور ان کے سامنے دست بستہ تھا۔ ہجرت کے دوران خاوند کی وفات۔ سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کو دوران ہجرت ایک مصیبت نے آ لیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کا احساس کبھی ان کے دل میں کھٹکا تھا۔ ہوا یہ کہ دوران سفر سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کا خاوند قضاء الہی سے وفات پا گیا۔ وہ ابھی حبشہ پہنچا بھی نہ تھا کہ لقمہ اجل بن گیا۔ سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا کہ وہ دیگر مہاجرین کے ہمراہ اپنا سفر جاری رکھے، تو انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
پڑھتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا، اور انہوں نے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ مہاجرین کے قافلے میں شامل تمام صحابہ کرام اور صحابیات کریمات نے سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کا بھرپور ساتھ دیا اور انہیں دلاسا دیا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ قرآن ان کی تنہائی کا غم خوار ہے۔ سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کی وفات سے ایک مشکل ترین آزمائش میں مبتلا ہو گئیں، لیکن وہ اس آزمائش میں بڑی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوئیں۔ انہوں نے زندگی بھر اللہ اور رسول کی اتباع کو حرز جاں بنائے رکھا اور اپنے رب کی عبادت اور کتاب الہی کی تلاوت کو دل کی تسلی اور اطمینان کا باعث بنایا۔ وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ دن بڑے بھاری اور نہایت سست رفتاری سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جو اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کی مہاجر مسلمان بہنوں نے ان کو بہت سہارا دیا، یہاں تک کہ سرزمین وطن کی طرف واپسی کا وقت قریب آ گیا۔ جب مہاجرین مکہ واپس آئے تو انہیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں تاکہ ان کے قرب کی نعمت سے سرفراز ہوں، چونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے عرصہ دراز ہو چکا تھا۔ جب مہاجرین کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے پہلے خیبر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو قافلے ان کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلا قافلہ طفیل بن عمرو دوسی کی قیادت میں 80 گھرانوں پر مشتمل آ رہا تھا، یہ سب مسلمان ہو چکے تھے، اور دوسرا قافلہ سیدنا جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں مہاجرین حبشہ کا ہے۔ مدینہ منورہ میں سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہ کو حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہائش کے لیے گھر مل گیا، جس میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حزن و ملال میں خاطر خواہ کی کمی محسوس ہونے لگی۔ سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ 5 وقت جب اذان دیتے تو ان کو اذان کے کلمات صاف سنائی دیتے۔ جب سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے دنیائے فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ ان کی زندگی سے ہمیں کوئی واقعات نہیں ملتے سوائے اس کے کہ بہت ارلی سٹیج پر اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد ہجرت حبشہ کی، اور ہجرت کے دوران شوہر فوت ہو گیا تو باقی زندگی تنہائی میں گزار دی، بیوگی میں اللہ کے ذکر سے جڑ گئی، قرآن کے ساتھ جڑ گئی، اور یہی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ جو اس کتاب یعنی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی مشکل گھڑی آئے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد لینی ہے، اور باقی وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضا ہمیں بھی حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔